سیکھنے کے لیے آتے ہیں. کیوں ہم اتنے اسٹیج پہ دلائل سے نہیں بول سکتے جس طریقے سے آپ بولتے ہیں. ہم میدان کے سپاہی ہیں, آپ لوگوں سے سیکھ کے میدان میں پھر لڑتے ہیں. تو وہاں پہ ہم اپنا آپ سے یہ ضرور یعنی وعدہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سوچ فکر قوم کی آبادی کے لیے رکھتے ہیں اور زبان کی ترقی کے لیے, تو اس کے لیے میدان میں ہم لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں. بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ تمام کے تمام جو نکات تھے اور پھر جو آپ کے تجاویز تھی اور جو قراردادیں تھی وہ سب کی سب یعنی میرا یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ اس سے اضافی ہے. یعنی آپ کا پروگرام تقریباً ختم ہوا اور میں مشکور ہوں کہ منتظمین نے مجھ سے کہا کہ آپ آخری تقریر کریں, لیکن آخری تقریر کے لیے کیا رہ جاتا ہے یہ اس کو پتہ ہے جو آخر میں تقریر کرتا ہے. ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب ہم آئینی جدوجہد کی بات کرتے ہیں, جب پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں, تو اپنی زبان کو بھی اس انداز میں استعمال کریں. جب ہم اس کی یعنی آئین کی حدود کو نہیں مانتے تو پھر اس کے اندر ہم چاہتے کیا ہے. یعنی سنجیدگی کی تو یہ علامت ضرور ہونی چاہیے کہ جب میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں اور پریس کلب میں اور سارے پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے اور میں زبانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پرامن جدوجہد کی بنیاد پہ آئینی ترانیم چاہتا ہوں, تو پھر زبان بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دل کو لگے. جب آپ ان لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں جو قانون بناتے ہیں تو پھر ان سے مانگتے کیا ہے. مانگنے کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے. 18ویں ترمیم تک پہنچنے میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں کوئی تو شمار کرے. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایک بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے, ایک قوم ہوتے ہوئے وہ بھی جو جتنے مشکلات سے گزرے تو آخر ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تو انہوں نے اختیار کیا. وہ بھی اپنی زبان کی بات کر رہے تھے اور یہاں سے ایک زبان کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے دوسری زبان کی بات کی. لیکن ہم نے وہ راستہ کیوں کر اختیار نہ کیا اور نہ کر سکے؟ اس لیے کہ وہ حالات ہمارے نہیں تھے. تم اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اور دنیاوی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی اندر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے قدم اٹھاؤ گے. اگر تم معروضی حالات کو نہیں مانتے تو دیوار سے سر ٹکراؤ گے اور سر ٹوٹ جائے گا, پک جائے گا. لہٰذا یہ ایک بات میں جو کہ میرے یہاں پہ تمام صحافی حضرات موجود ہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جب میں پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں آئین کے ذریعے یہ سب کچھ چاہتا ہوں. تو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام زبانوں کی حقوق کی بات کرتا ہوں اور کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس کا حق نہیں بنتا. بڑی اور چھوٹی کی بات نہیں, اہمیت کی بات ہے. اور ہر ایک کے لیے مادری زبان کی اہمیت ہر ایک زبان سے بڑھ کے ہے. یعنی میری مادری زبان جو بھی ہے وہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اسی طریقے سے جس کی بھی مادری زبان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے. تو اہمیت تو کسی طور کسی زبان کی کم نہیں. جس ماں سے تم زبان سیکھتے ہو اور جس کے گود میں پلتے ہو وہی زبان تمہاری زبان ہے اور اس کا تم پہ حق ہے اور اس کے لیے میدان میں تمہیں نکلنا ہے اور حق مانگنا ہے. کب ملے گا, کیسے ملے گا, کب ملے گا, کیسے ملے گا, کتنی قربانیوں کے بعد ملے گا, یہ تو تاریخ ہے.
بہت سارے لوگوں کو راتوں رات مل جاتا ہے، بہت ساروں کو 1000 سالوں کے بعد بھی نہیں ملتا۔ ایک جبر ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے، اور بات زبان کی نہیں ہے، یعنی زبان ختم ہو تو قوم ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا، لیکن میں اپنی دھرتی کی بات کروں تو ہماری تو دھرتی پہ اتنا یلغار ہوا، 40 سال سے آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آغاز کب ہوا؟ یعنی یہاں کے رجیم ضیاء الحق نے جو بنیاد رکھی تو اس نے ہمارے کلچر کو ملیامیٹ کر دیا، اس نے ہماری مادری زبان کو بالائے طاق رکھ دیا، اس نے مغربی یعنی جو اسلامی کلچر آپ کہیں یا عربی کلچر کہیں اس کو لانے کی کوشش کی، اور ہماری جو دھرتی کی کلچر تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ ہم سے سلیبس چھین لیا گیا، ہم سے ہماری موسیقی چھین لی گئی، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے فنکاروں کو ذبح کیا گیا، ان میں ڈر پیدا کیا گیا، اور ہمارے بہت سارے جو فنکار تھے وہ ہجرت کر گئے۔ یعنی جب شام ہو، یعنی دن اور رات تم مرتے رہو، خون بہتا رہے، اور یہاں پہ ایک ایسا نظام رائج ہو کہ وہ آپ کی مادری زبان کو بھی ختم کرے، کلچر کو بھی ختم کرے، اور آپ کے فنکاروں کو بھی اتنا تنگ کرے کہ وہ یہاں پہ نہ رہ سکے، اس سے بڑھ کے اور وہ کیا کر سکتے تھے؟ لیکن آج خدا کے فضل و کرم سے اس دھرتی پہ پختون کلچر بھی ہے، پختون زبان بھی ہے، پختونخوا بھی ہے، اس کا نام لینے والا بھی، مٹانے والا آج نہیں ہے۔ یہ ہمارے پرامن جدوجہد کی نشانیاں ہیں۔ ہم تکے نہیں، ہم ڈرے نہیں، ہم ہارے نہیں۔ مقابلے کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمیں باچا خان نے بڑا سیدھا سادہ راستہ دکھایا ہے کہ عدم تشدد کے ذریعے اپنی حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ گے۔ عدم تشدد بڑا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے وقت کے جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، فرعونوں، نمرودوں، ڈکٹیٹروں کو تکایا، ہم نہیں تکے، ہم جدوجہد کرتے ہیں، اور ان کا ظلم اتنا اشکارا ہوا کہ اس کے ظلم میں وہ دب گئے، اور ہماری مظلومیت اتنی بڑھ گئی کہ ہماری مظلومیت رنگ لائی اور ہمیں جیت۔ ہم نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ پیچھے ہٹے۔ یہ جبر ہم نے برداشت کیا، لیکن مقابلہ کرتے رہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ جو زبانیں زندہ رہتی ہیں ان کی قومیں بڑی تکلیف میں ہوتی ہیں، ان کو زندہ رکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ مفت میں کوئی کسی کو زبان نہیں لیتا۔ یہاں پہ زبان کے ذریعے جو جبر ہوتا ہے وہ تو زبان نہیں کرتا، وہ تو جن کے مفادات ہوتے ہیں اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ کہ اس دھرتی پہ انگلش کو ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا گیا، آج بھی ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ کیا ہم اندازہ نہیں؟ اسی زبان کو عربی والے نہیں سیکھ سکے۔ عربی والے کیا کہتے ہیں کہ تم مجھے گھی بھی دو گے، گھی تو اس پہ عربی لکھو گے، تب آپ کا گھی خریدوں گا، نہیں خریدوں گا۔ تمہارے پاکستان میں جو کچھ بکتا ہے اس پہ عربی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ عربی کے پاس پیسہ ہے، اور وہ پیسہ تب دیتا ہے جب اس پہ عربی ہو، اور عربی ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کو جاگنا ہوگا اور اپنی جدوجہد کو اس منچ پہ لانا ہوگا کہ تم جو ہمیں حق نہیں دیتے وہ حق دینے پہ مجبور ہو، اور شعور کی اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی چاہیے۔
اگر کوئی کسی بھی زبان کا حکمران ہو تو اس کا اتنا ذہنی شعور ہو کہ وہ دوسری کی زبان کو حقیر نہ سمجھے. وہ جب اپنی مادری زبان کو جو وقت دیتا ہے, وہ جو عزت دیتا ہے, وہ دوسری کی زبان کو بھی عزت دے. اگر میں کسی ڈفر کو بٹھاؤں, کسی ایجنٹ کو بٹھاؤں, زبان سے پیار نہ کرنے والے کو بٹھاؤں, دھرتی سے دشمن کو بٹھاؤں, تو میں اس سے کیا توقع رکھوں گا؟ اور شعور اجاگر کرنے کے لیے یہی طریقے ہیں کہ آج میں پاکستان کے دل میں بیٹھ کے اپنی ان زبانوں کی فریاد کر رہا ہوں جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, جن کو راستہ دینا نہیں چاہتے, اور ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں راستہ نہیں دو گے تو پھر یعنی دریا کو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکتا کہ تم دیوار کھڑی کر لو. دریا بہتا رہے گا, دیوار بڑھ جائے گا. یہ تو یعنی پاکستان ہمارا مشترکہ اساس ہے, ہمارا ملک ہے. ہم ہر ایک اس میں حق رکھتے ہیں کہ اپنی مادری زبان کی بات کریں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب 51 اور 61 میں مردم شماری ہو رہی تھی تو اس میں تو سرائے کی زبان تھی ہی نہیں, یعنی مردم شماری میں وہ شمار نہیں تھے. اور آج آپ دیکھیں تو سرائے کی زبان کی پرسنٹیج کیا ہے, جو وہ حقیقی معنوں میں مردم شماری کرتے تو 18% تو ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے, جبکہ یہ پہلے 0 تھے. یہ تو ان کی مردم شماری ہے. یہ تمہاری جدوجہد نہ ہوتی تو کون تمہیں مردم شماری میں شمار کرتا؟ یہ تو جدوجہد رنگ لائی, تم ایک قدم آگے بڑھے, تم مردم شماری میں اپنا حصہ دار بنے. آج تمہارے صوبے کی بات ہو رہی ہے, آج تمہاری حقوق کی بات ہو رہی ہے. آج پاکستان کی سطح پہ تسلیم کر لیا گیا کہ سرائیکیوں کی یہ حجم ہے. آپ کو تو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں ایسی قوموں کو آگے آنے کیوں نہیں دیتے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. جب تم مردم شماری میں آؤ گے, تمہارا قومی حیثیت بنے گا, تو پھر قومی خزانے میں آپ کا حصہ بھی بنے گا. مسئلہ تو ادھر ہے, اقتصادی مسئلہ ہے کہ تمہارے زبان کو پیچھے کر کے مار کے تمہارے اقتصادی مسئلے کو ختم کر دیا جائے. جو حق تم مانگ رہے ہو اپنے وسائل پہ وہ نہ دیا جائے, جو تمہاری ارمان ہے وہ پورے نہ ہو. تو اس بنیاد پہ آپ کو, اگر ان کو یہ رکاوٹ نہ ہوتی اور پیسہ ان کے جیب سے نہ جاتا اور اس کے خزانے میں میرا حصہ نہ بنتا, تو کہتے آپ کا بھی, آپ کا بھی, آپ کا بھی. لیکن جب مجھے دے گا تو پھر صرف زبان نہیں دے گا, زبان کے برابر جو میرا حصہ بنتا ہے وہ بھی دے گا. اور یہ ان کے لیے اصل مسئلہ ہے. 18ویں ترمیم میں آج اسی مسئلے کو زیادہ آپ لوگوں نے کہا کہ اس میں ذکر نہیں ہے. جب NFC وارڈ کی تقسیم کی بات آتی ہے اور اس کی تحفظ کی بات آتی ہے تو یہی تو ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ شاید آخر میں ہمارے پاس کچھ ہی نہ بچے. تو آپ کا ہے کیا ہے؟ تو ان قوم کا, یعنی جو بستا ہے, جو محنت کرتا ہے, جس کو خدا نے دھرتی دی ہے, اس در پہ دولت دی ہے, اسی کا حق ہے. اور یہ 18ویں ترمیم میں تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ 73 کا آئین کس طریقے سے بنا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ بھی کوئی بننے نہیں دے رہا تھا. یہ تو پاکستان کی صورتحال ایسی بنی کہ بن نہیں دیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہ تو اپنے طور پہ کاغذات جمع کر کے ڈکلیئر کر دیتے یہ آئین ہے, یہ 56 کا آئین ہے اور یہ 53 کا آئین ہے, اپنے آئین خود بنا کے. اور یہ آئین قومی آئین, پارلیمان کے ذریعے متفق آئین تب بنا جب ہمارے جو حقوق ہمیں نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ قوتیں تک گئی. وہ ایسی صورتحال میں پھنس گئے کہ ان کو ایک عوامی قومی
آئین کی ضرورت تھی اور وہ انہی لوگوں نے دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس کا سرخیل اور خان عبدالولی خان اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں اکٹھے ہو کے جب 73 آئین دیتے تو آپ کو تو سمجھ آنا چاہیے کہ مجھے قدم اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے۔ ہمیں کوئی 73 کا آئین بنانے دے رہا تھا، اس میں کنکرنٹ لسٹ کی جگہ تھی، وہ بن گئی نا، اور پھر اس میں روڑے اٹکائے گئے تو 18ویں ترمیم کی شکل میں اس کو ہم نے زندہ کیا۔ لہذا آج کے ان مطالبات کے پیچھے ہماری پرامن جدوجہد اور آئینی جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہماری بات کو لوگ دل پہ لے، تسلیم کرے اور ہمارا ساتھ دے۔ یہ میرا ایک مؤدبانہ انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے حق تک پہنچتے ہیں تو یہ بھی بندہ اندازہ لگاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے قدم اٹھاؤں، کیسے قدم اٹھاؤں، قوم کو کیسے بچاؤں، کتنی یعنی اپنے قوم کے لیے منافع لاؤں۔ یعنی میں خود بخود جس قوم کی زبان کے لیے لڑ رہا ہوں ان کو اتنی مصیبت میں ڈال دوں کہ زبان ملے نہ ملے لیکن ان کا برا حال ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم سب کو، جب آج آپ نے سرائکی والی بات کی تو ہم تو سرائکی کو الگ یونٹ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے آئین میں سرائکی الگ صوبہ ہے۔ ہماری الگ تنظیم ہے، ہماری اس صوبے کا صدر ہے۔ سیاست میں تو طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ڈکلیئر کیا تو اس بنیاد پہ کیا کہ یہ باچا خان ولی خان عوامی نیشنل پارٹی ترقی پسند سوچ کی ترجمانی تھی، اس لیے ہم نے سرائکی کو الگ یونٹ قرار دیا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بنیاد ہم نے رکھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بنائیں گے، بہت کہتے ہیں ہم بنائیں گے، ہم نے بنا کے دیا، کوئی مانے نہ مانے سرائکی ہمارے سامنے۔ یہ رفتہ رفتہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اب سرائکی حقیقت کو پاکستان میں بہت سارے لوگ تسلیم کر چکے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کے دوسری زبانوں کو جو تکلیف ہے اس کو بھی اس طریقے سے ہم آگے لے کے جائیں گے۔ یعنی ہم اگر جب پہلے ایک زبان تھی، پھر 4 ہو گئی، 5 پہ تو لڑائی تھی، اور اس کے بعد اب پھر 5 ہو گئی، سرائکی بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ 6 بھی ہو سکتا ہے، اور اب یہ انہوں نے کہا کہ 14 تک پہنچ گئے ہیں، 14 تک، تو یہ آگے آگے جائیں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کو یہ شعور آئے گا کہ زبانوں کی ترقی میں ملک کا خسارہ نہیں ہے، ملک کا بٹوارا نہیں ہے، ملک کی ترقی ہے اور قوم کی مضبوطی ہے۔ اس میں اگر ہم اس شعور کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے اپنے قوم اور اپنے پاکستانیوں کو اعتماد میں لیا، جب بات ہو رہی تھی سندھ کی تو آپ میں جو ہمارے ہم عمر ہیں ان کو تو سب کچھ یاد ہوگا کہ وہاں پہ ممتاز علی بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے، بھٹو صاحب یہاں پہ وزیر اعظم تھے، اور مرکز اور صوبے میں یہ لڑائی تھی کہ سندھی کو قومی زبان قرار دیا جائے۔ آج دیکھو پاکستان میں واحد سندھ صوبہ ہے جو سندھی میں تم تمام تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ آپ اندازہ کریں، انہوں نے آئین میں کے ذریعے لڑتے لڑتے وہ حقوق حاصل کیا۔ میں پشتوں کے حوالے سے آپ لوگوں سے کہ ہماری ایک خوش قسمتی، جس کو بدقسمتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی کہ ہم نے اقتدار بھی بہت دیکھا، حکومتیں بھی بہت دیکھی، لیکن پڑوس میں افغانستان میں پشتو قومی زبان ہے اور تمام وہ لٹریچر موجود ہے اور وہ تعلیم جو کہ ابتدا سے لے کر آخر تک وہ پشتو زبان میں حاصل کر سکتے، اس لیے پشتو جو ہے زندہ ہے اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ
تیاری لیکن پاکستان میں نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایک زبان سارا ملک چلا سکتا ہے، وہ سائنس کا یعنی تعلیم آپ کو دے سکتا ہے، اردو یعنی جس زبان کی بھی آپ بات کریں، اکنامک کی، سب کچھ، تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن جب ہم نے زبان کی بات کی تو ہمارے صوبے میں ہمارے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو گئے. یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں کہ مشکلات کتنی ہوتی ہیں. اور ہمیں کہا گیا کہ آپ تنگ نظر ہیں، آپ اس صوبے کے واسیوں کو یعنی وہ راستہ دینا نہیں چاہتے جو کہ ان کا حق بنتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ خدا را آپ بیٹھے ذرا تسلی سے بات ہو. میں اس کمیٹی کا اس وقت چیئرمین تھا یعنی سربراہ تھا. تو میں نے تمام زبانوں والوں کو بٹھایا جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے قاعدے یا اسکول تک تو نہیں لیکن کچھ وہ بولتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان زبانوں کے لوگوں کو بلایا. سرائیکی کی بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ بولی جاتی ہے. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو یا ہو کہ ڈیری خان کا علاقہ تو سارا سرائیکی بول اور وہ وہاں پہ ہیں. ہم نے سرائیکی کو بھی اس میں شامل کیا اور ہم نے اس کو نام دیا. وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ پشتو کی قومی زبان کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ہم تمام زبانوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. تو ہم نے کیا کہا کہ ہم نے مادری زبانوں کو تعلیم کا ذریعہ بنائیں گے. تو میں نے خیبر پختونخوا کے تمام بولنے والوں کے جو بھی مادری زبان بولتے وہ اس پہ راضی ہو اور ہم نے کہا کہ اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہند کو آپ سنتے بھی ہو، ہند کو کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہیں. ہند کو کا اپنا قاعدہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کسی کو تو یعنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے نا، اپنی زبان کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی پڑتی ہے نا. جب تم نے قاعدہ تیار نہیں کیا، کہہ رہے کہ یہ اسکول کی زبان بن جائے تو کیسے بنے؟ اور کوئی دوسرا زبان یعنی اہل زبان ہند کو کا بنائے گا تو پھر ہند کو والے اعتراض کریں گے کہ یہ تو غلط ہے. خود بناتے نہیں، دوسرے بنائیں گے تو اعتراض ہوگا. تو ہم نے اس کے لیے ہند کو اسپیکنگ کے لوگوں کو بلایا، ان کو بٹھایا اور سرکاری سطح پہ ان سے قاعدہ لکھوایا. اگر ہم تنگ نظر ہوتے تو پشتو کے زبان میں ہندکوں کو ترقی دیتے. نہیں، نہ ہم پشتو کو ہندکوں کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، نہ ہندکوں کو پشتے کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. یہ تو ترقی ہے اور ہم نے عملاً کر کے دکھایا. آج بھی وہ تمام ریکارڈ پہ موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا رہے تو سرکاری سطح پہ ضرور باچا خان اور ولی خان کے اس افکار کو جو کہ اس ملک کو متحد رکھ سکتا ہے، ترقی پسند رکھ سکتا ہے اور تمام وسائل پہ قوموں کا اختیار اس میں دیا جا سکتا ہے، اور اس زبانوں کو جو کہ قوم کو زندہ رکھے اور ماں کی زبان کو زندہ رکھے، اس کے لیے جدوجہد ہم کرتے رہیں گے. تعداد مرگ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں. یہ تو ہماری، ہم سینٹ میں ہوں، ہم قومی اسمبلی میں ہوں، ہم صوبائی اسمبلی میں ہوں، ہم حکومت میں ہوں، ہم اپوزیشن میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہو ہم یہ حقوق اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. میں آپ تمام ساتھیوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جس طریقے سے یعنی آرگنائزر نے جو ٹاپک رکھا، جس طریقے سے ڈسکشن ہوئی، اور میں تو دوسرے سیشن کا بندہ تھا، آپ نے تو پہلا اور آخری دونوں ایک کر دیے تو یہ بھی اچھا ہوا. تو میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان کے تمام لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں
قومی حقوق کو غصب کرنے کے لیے طریقہ اپنایا گیا وہ غلط تھا. اس طریقے کو یہاں پہ کسی طور نہ دہرایا جائے. اور پاکستان میں 18 امینڈمنٹ جو ہے یہ خاموش انقلاب ہے اور خاموش انقلاب کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لہذا ہم تمام اس میں کمی ہے یہ یعنی آخری بات نہیں ہے کہ یہ اس میں مزید بھی یعنی ہمیں ایسے راستے مل سکتے ہیں کہ اس میں آسانی پیدا ہو، لیکن یہ جدوجہد سے ہوگا. اب تو پاکستان جس طریقے سے جس صورتحال سے گزر رہا ہے آپ یقین کریں اس پہ چونکہ موقع ہے تو ایک دو بات میں یعنی میں پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ملک کی ایک باسی کی حیثیت سے کیا اقتصادیات جس طریقے سے ہمارے ہیں ایسے ملک کا چلنا کتنا دشوار ہوگا. ہم جو باتیں کر رہے ہیں کسی نے غریب سے پوچھا کہ تم روٹی کیسے خریدتے ہو؟ یعنی جس کو روٹی نہ ملے وہ اس کے بعد کیا کرے؟ اور پاکستان اب اس نچ پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اکثریت کو روٹی نہیں مل رہی. پہلے ہم کہتے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، روٹی سرے سے مل نہیں رہی. تو اب جب انسان کو اپنے لالے پڑ جائیں، زندگی اور موت کا ایک نظارہ ہو، تو اس میں آپ کس بات کی توقع کر سکتے ہیں. لہذا ہم بڑی مشکل سے یہ بات رات کو سوتے وقت سوچتے ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک یہ کب تک ہمارا خون چوستا رہے گا، یعنی یہ کب تک یہ چلتا رہے گا. اگر یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے ہم چلتے رہے تو ایک دن تو ضرور آئے گا کہ ہم اتنے قرضدار ہو جائیں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ آپ کا اس میں کوئی کام نہیں، یہ آپ کا ہے ہی نہیں. تو اقتصادی طور پہ تو ہم غلام بن چکے. لہذا اگر اب روٹی نہیں مل رہی تو اب تو ایک قدم آگے بڑھانا ہے، مرنا ہے. تو پھر تو کون کی خاطر مرے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسے راستے اختیار کیے جائیں کہ IMF سے ہٹ کے ہو. اقتصادی ماہرین کو یہ چاہیے کہ ہمیں وہ راستے دیں کہ ہم وہ طریقہ کار اپنائیں کہ جس طریقے سے IMF کے بغیر اس دنیا میں بہت ساری قومیں جیتے ہیں ہم بھی اس طریقے سے جیتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم کسی کو یہ جو آج آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں زبان کی حقوق دو، اب تو زندگی کے حقوق دو. زندگی قدر ہے. ہمارے ہاں تو 100 دھماکوں میں شہید ہو جاتے ہیں. 100 ایک دھماکہ نہیں، 2 دھماکے نہیں، 3 دھماکے نہیں. سوچو 40 سال سے کتنے دھماکے ہوئے ہوں گے. اور اب تو ہماری پولیس اس طریقے سے ٹارگٹ ہے. اب تو ہمارے خیبر پختونخوا میں ہم کہا کرتے تھے کہ ہمارا یعنی جو ہم سے ہو رہا ہے ان کا راستہ روکو نہیں تو سارے پاکستان کو گھیرے میں لے گا. تو کل آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ میں کیا ہوا. کیا ہم جھوٹ بول رہے تھے؟ تو کبھی تو کسی کی عقل کی بات مانا کرو. یہ جو پالیسیاں ہیں یہ ناکام ہیں. یہ ہماری اقتصادی پالیسی ناکام ہے، خارجہ پالیسی ناکام ہے، اندرونی پالیسی ناکام ہے. اس کو درست کرنا ہے. یہ درست ہوں گے تو ملک آگے چلے گا. اور کوئی بھی حکمران جب آتا ہے تو ہمیں غیرت کی باتیں کرتا ہے. بابا ایسا راستہ اپنائیں کہ دہشت گردی کا ہم میدان نہ بنے. دہشت گردی آج سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے، منافع بخش کاروبار ہے. اس میں بڑے بڑے ممالک شامل ہیں.
اور یہاں پہ ہمارے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو اگر دہشت گردی جس طریقے سے ہمارے علاقے میں کبھی کبھار یعنی اجرتی قاتل، آج بھی بہت سارے جگہوں میں اجرتی قاتل ہیں، تو اجرت دو گے تو قتل کر دے گا، وہ پیسے لے گا، بندہ قتل ہو جائے گا. اب حکومتیں پیسے دیتے، بین الاقوامی دہشت گردی کافی مضبوط ترین ان کا پورا فنڈ، ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کے پیچھے بڑے بڑے ممالک کے مفادات، اور انہوں نے ہمارے علاقے کو یعنی نشاندہی کر کے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور ان پالیسیوں کو ہم بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. ہمیں اپنے دھرتی کے لیے پالیسی اپنانی ہے، ہمیں اس پالیسی کو یعنی رد کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا کاروبار نہیں چاہیے. ہمیں یہاں پہ روز روز کے دھماکے، اب تو میری پولیس بھی نہیں بچ سکتی، تو کون بچے گا؟ فیلڈ میں پولیس ہے جو کہ دہشت گردوں کو روکتا ہے، اور اس کے تو جب پولیس کے مقابلے میں وہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ اور ہم کیا کریں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ ہماری ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد ضیاء الحق نے رکھی تھی. اب ان پالیسیوں کو جو بھی جاری رکھے گا یہ مت ٹھیک نہیں ہوگا، ان پالیسیوں کو رد کرنا ہوگا، اس کے مقابلے میں عوامی پالیسی لانا ہوگی، تب یہ مت چلے گا اور یہ حالات درست ہوں گے. لہذا ہمیں اب بھی موقع ہے کہ ہم اقتصادی پالیسی پہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ہو کے یہ بات ضرور کریں کہ ہمیں باہر کے قرضوں سے چھٹکارا ملے تو کیسے ملے. قرضہ بھی لے لیں، کارخانے بھی ختم ہو گئے، بے روزگار بھی ہم بن گئے، دہشت گردی میں بھی ہم مر رہے، تو بنے گا کیا؟ لہذا اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ خدا را زبانوں کی جو 21 تاریخ کو ساری دنیا میں دن منایا جائے گا، اس کے بہانے سے کہ قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے زبان بھی ضروری ہے، ثقافت بھی ضروری ہے، اقتصادیات بھی ضروری ہے، اور اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کے لیے پالیسیوں کو درست کرنا بھی ضروری ہے. لہذا ہم مدبانہ گزارش کرتے ہیں اس فورم پہ کہ اس ڈکلریشن کا ایک حصہ یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ جن پالیسیوں کی نتیجے میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور جن پالیسیوں کے نتیجے میں ہمارا اقتصاد تباہ ہو رہا ہے، ان پالیسیوں کو بدل دیا جائے، درست کیا جائے، اور عوامی پالیسی اپنائی جائے، اور عوام کی خواہشات کے مطابق پالیسی اپنائی جائے. میں بڑا، چونکہ ہم بھی عادی ہیں کہ آپ لوگوں نے جوش دلایا تو ہم جوش میں آئے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرے جو دل میں تھا، میرے اپنے نکات تو میرے کام اس لیے نہیں آئے کہ آپ اتنے اچھے اچھے بولے کہ ہمارے وہ نکات آپ بول رہے. یہ جو فربتی دل میں آیا تو اسی پہ میں نے بات کی، اور اسی کو اگر یہ نقطہ بنایا جائے تو اس میں زیادہ وزن ہوگا کہ اقتصادیات کا دراج ہمیں فکر نہیں ہے تو پھر کسی بات کا فکر نہیں. اور میں پشتو میں آپ سے ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. آپ تمام ساتھیوں نے اپنی مادری زبان میں بات کی، تو میں بھی اپنی مادری زبان میں خاتمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہی زیم پختون زما پسر شمنک گو تڑے، زیم پختون زما پسر شمنک گو تڑے، پس لمرگا چه مزن پخاسا و تڑے، دامی دپلار نکیا کار دی جنده پاتشی، خازه در کبر کمی تورا و نیزا و تڑے، که پا جندون می پورا نشو، دا ارمان دی زمان، دی انقلاب جنده زما پا جنازه و تڑے.